ڈی جی ایس پی آر یہ کہہ رہے ہیں کہ 7% لوگوں نے ووٹ دیا ہے اس جماعت کو جو 9 مئی کو صحیح ثابت کرنے کی بات کرتے ہیں. کیسے رسپونڈ کریں گے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک غلط پیرائے میں ساری بات کو پیش کیا گیا ہے. میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جس طرح بات کی ہے میں تو اس کو اس طرح لیتا ہی نہیں. ان کی بات سے تو خدا نخواستہ ایسے لگتا ہے جیسے بار بار وہ لفظ کہہ رہے ہیں کہ مخصوص سیاسی جماعت. تحریک انصاف کا نام لینا بات کریں. بعض لوگ بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ صاف بات کریں نا. پاک فوج ہمارا ادارہ ہے. پاک فوج ایک دن آ رہے تو پاکستان کی بقا و سلامتی خطرے میں. اتنا ہی لازم و ملزوم ہے پاکستان کے لیے جتنا بدن کے لیے روح ہے. اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے. مجھے بڑا عجیب لگا کہ ڈی جی صاحب نے جس طرح سے ہماری جماعت کے بارے میں بات کی ہے. جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر 9 مئی کو جو پرتشدد کارروائی ہوئی ہے ہم بھی اسی کے خلاف ایک محب وطن پاکستانی جماعت جس میں بے شمار لوگ ایسے ہیں. فار ایگزامپل میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان بنانے بلکہ انگریز کے خلاف مسلح جدوجہد کی ہمارے بزرگوں نے. پھر سیاسی جدوجہد کی پاکستان کو آزاد کرنے میں. پاکستان بننے کے بعد ہمارے خاندان نے پاکستان کو بچانے کے لیے پاک فوج کا حصہ بن کے پاکستان کی حفاظت کی. کیا ایسے لوگوں کو کوئی بلوائی کہہ سکتا ہے؟ پاکستان مخالف کہہ سکتا ہے؟ یہ تو ہم وہ ایجنڈا پورا کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان مخالف ایجنڈا ہے. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے اس دن یہ کیا وہ غلط ہے. ہمارا تو موقف ہے کہ تحریک انصاف ایک پرامن سیاسی جماعت ہے. پرامن احتجاج ہمارا حق تھا اور ہے اور رہے گا اور سب کا ہے. آئینی حق ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پرامن احتجاج کو پرتشدد کس نے بنایا؟ ہم نے نہیں بنایا. جن چیزوں کی طرف محترم ڈی جی صاحب نے بات کی ہے کیا یہ شہید صرف ان کے ہیں؟ یہ شہید ہم سب کے ہیں. وہ تو عہدے پہ ہیں، آئے ہیں، چلے جائیں گے. ادارہ اپنی جگہ رہے گا. یہ ادارہ اس کو ہم نے بچانا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو. یہ پتہ لگے کون لوگ تھے جنہوں نے ایسا کیا. دوسری بات جو اعداد و شمار محترم ڈی جی صاحب نے پیش کیے ہیں ان کے مطابق کوئی 1 کروڑ 80 لاکھ جی 18 ملین ووٹ پڑے ہیں کہہ رہے ہیں. 1 کروڑ 80 لاکھ بنتے ہیں نا جی. لیکن یہ آدھا مینڈیٹ ہمارا شو ہو رہا ہے، اس سے بہت زیادہ ہے ہمارا. لیکن اگر 1 کروڑ 80 لاکھ بھی لے لیں تو جس طرح انہوں نے اس کے لیا ہے دیکھیے ہم اس سے ایگری کرتے ہیں. یہ 1 کروڑ 80 لاکھ جو ان کی فگر ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ 9 مئی پر تشدد کارروائی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے دن جو الزام لگا ہے تحریک انصاف پہ وہ غلط ہے. تحریک انصاف پرامن لوگوں کی جماعت ہے، محب وطن لوگوں کی جماعت ہے. جتنے ڈی جی صاحب محب وطن ہیں اس سے کم محب وطن ہم لوگ نہیں ہیں، شاید اس سے زیادہ ہوں. کیونکہ ہم نے پاکستان کی محبت میں سیاست شروع کی. وہ تنخواہ لیتے ہوں گے اپنی کام کا. ہم اپنے کام کی تنخواہ ہمارے لاکھوں کروڑوں ووٹر سپورٹر نہیں لیتے. وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے عمران خان سے بھی محبت کرتے ہیں. وہ عمران خان سے محبت نہیں کرتے، وہ پاکستان سے کرتے ہیں، عمران خان سے محبت کرتے ہیں. اس لیے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم سب لائن کے اس طرف ہیں، ہم سب کا دشمن نہیں. علی صاحب لیکن یہ جو آپ جوڈیشل کمیشن کی جو بات کر رہے ہیں اب اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہاں تک چیزیں محدود نہیں ہیں 9 مئی تک، بلکہ 2014 میں جو دھرنا ہوا اس کو بھی شامل کیا جائے کمیشن میں. پھر 2016 میں جو خیبر پختونخوا کے ریسورسز استعمال کیے گئے دھرنے میں اس کی انویسٹیگیشن بھی ہو، اور جو IMF کو خطوط لکھے گئے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو ڈیمیج کرنے کے لیے وہ بھی انڈر انکوائری آنا چاہیے. تو پھر آپ سپورٹ کریں گے کہ جوڈیشل کمیشن کے TOR جو ہیں وہ تھوڑا اس میں اضافہ ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں بھی ہوں اس میں؟ میرے خیال میں 9 مئی تک محدود رہیں، اس ایشو کو سالو کریں تو بہتر ہے. کیونکہ وہ پھر ان کی ڈومین ایسی ہو جائے گی جس طرح اب ہم نہیں چاہتے. ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنے آرم فورسز کے خلاف کوئی ایسی بات کریں جس کی نہ ہماری تربیت اجازت دیتی ہے، نہ خان صاحب نے کبھی اس بات کی کسی کو تلقین کی، اور نہ ہمارا آئین اجازت دیتا ہے. لیکن اگر اس ڈومین میں آئیں گے تو وہ ایک سیاسی جماعت اگر بات کرتی ہے تو آپ اس کو اس کا پھر جواب دیتے ہیں. آپ اگر یہ عطا پارول صاحب بات کریں یا مسلم لیگ پیپلز پارٹی سے کوئی بات کرے
تو اس کو پھر ترکی بترکی جواب دیں. لیکن اپنی فوج سے اگر ہم جواب دیں گے, اس سے دیکھیں نقصان ملک کا ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2014 پہ پھر کیوں رکتے ہیں؟ پھر آپ 1998-99 پہ جائیں. جس طریقے سے ایک الیکٹڈ حکومت ختم کی گئی, کیا مشرف صاحب کو اس کا حق تھا؟ اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ 1977 پہ جائیں, جس طرح ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا. پھر آپ 1958 پہ جائیں جب ایوب خان صاحب. اس طرح سے تو کہانی ختم نہیں ہوگی نا ڈی جی صاحب. آپ اور سب محب وطن پاکستانی ہیں. فرق صرف یہ ہے ہم یہ سفید کپڑے اور گرین جھنڈا لگا کے ایک سیاستدان کے طور پہ کام کرتے ہیں, آپ وردی پہن کے کرتے ہیں. ہمارا اور آپ کا دشمن ایک ہے, اس کو پلیز سمجھیے. ملک کا دشمن آپ کا بھی اور ہمارا اتنا ہی دشمن ہے. اسی طرح اس ملک میں اس وقت پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک مضبوط ہو, ہمیں IMF کے چنگل سے ہم نکلیں, اس کے لیے اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. اگر اس طرح اتنی بڑی جماعت کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہوں گی, اس سے ایک سیاسی فضا نہیں بنے گی. اور جس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی, اس ملک میں اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہوتی. اور جو ملک طور پہ مضبوط نہیں ہوتا, وہ ملک کبھی بھی مستحکم نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں 9 مئی 1 سال ہو گیا, بالکل اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. ہم سب بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن آگے بھی بڑھا جائے. اب الیکشن ہو گیا, 8 فروری کا الیکشن ہو گیا, اتنا بڑا ڈاکہ پہ پڑا ہے. جو سب کچھ ہوا, کیا اس کی فوٹیجز ڈی جی صاحب نے لوگوں کو دکھائی ہیں؟ جو الیکشن سے پہلے ہوا, جو لوگوں کے ہاتھوں سے کاغذات چھینے گئے, جو لوگوں کو اٹھایا گیا, کیا گیا, کیا وہ پاکستانی نہیں تھے؟ وہ سب تو 9 مئی میں نہیں تھے. میں تو 9 مئی میں نہیں تھا نا جی. مجھ پہ کیوں غداری کا پرچہ کٹا؟ مجھ پہ کیوں ملک دشمنی کا پرچہ؟ مجھ پہ کیوں سیکرٹ ایکٹ لگا؟ میں تو نہیں تھا. میں تو عدالت سے بری ہو کے نکلا ہوں. اسی طرح عمران خان صاحب, جس دن 9 مئی کو ان کو کالر سے پکڑ کے گھسیٹا گیا, کیا یہ عمران خان کی تصدیق تھی یا عوام کے ایک منتخب سابق وزیر اعظم کی تصدیق تھی؟ میں دوبارہ یہ کہتا ہوں اور بڑے سوچ سمجھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کا دشمن ایک ہے. علی صاحب, لیکن یہ جو آپ مذمت کی بھی اگر ہم بات کریں, اس میں بھی تنقید یہی ہوتی ہے نا کہ 19 مئی کو پہلی مذمت سامنے آتی ہے. اس کے بعد اگر مذاکرات کی بات کر لیں تو شہریار آفریدی صاحب نے بھی کہا, آپ کے دیگر رہنماؤں نے بھی کہا کہ اب بات کی جائے گی, اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوں گے. لیکن جس طرح سے جی میں عرض کرتا ہوں, چلیں آپ کمپلیٹ کر لیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ نے جس طرف اشارہ کیا, ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. کچھ عرصے پہلے تک ملک میں ہماری حکومت تھی, پنجاب میں ہماری حکومت تھی, پختونخوا میں ہماری حکومت تھی, اب بھی ہے, بلوچستان میں کولیشن تھی, بلتستان میں ہماری حکومت تھی. تو مطلب ہے کہ قوم پیچھے کھڑی ہے نہ تو بنا. تو اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بطور سیاسی جماعت اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو مذاکرات سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہو. ہم نے مذاکرات حکومت سے کرنے ہیں. اگر کوئی چیز ایسی ہے جو فوج سے متعلق ہے تو حکومت کا ایک وزارت ہے, منسٹری آف ڈیفنس. فوج منسٹری آف ڈیفنس کے نیچے آتی ہے. وہ حکومت کا کام ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی ضروری بات ہے وہ کرے. کیونکہ ایک بات اور, حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. فوج نہ PTI کی ہے نہ مسلم لیگ نون کی ہے, فوج پوری ریاست پوری ملک کی ہوتی ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی بیان بازی نہیں ہے. اس سے فوج کو غیر ضروری سیاست میں آپ دھکیلتے ہیں. فوج کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے, یہ بات کرتے ہیں. علی صاحب, لیکن اس کا رسپانس تو جو رؤف حسن صاحب نے دیا وہ اس سے بھی زیادہ اگریسو دکھائی دیا نا. وہ تو آلموسٹ آن دا ٹاپ آف دیئر وائس وہ بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ کی جماعتیں ہیں پھر انہیں باہر نکال کے دکھا دیں کتنے لوگ اکٹھے کرتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بات چیت کرنے کا ماحول ہے؟ کیونکہ اگر آپ کا بھی جو ترجمان ہے تحریک انصاف کے, ان کا موقف دیکھا جائے تو وہ بھی اگریشن سے بھرپور ہی دکھائی دیا آج ہمیں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں وہ امرہم شورا بینہم. جب مومنین کے بیچ میں اللہ فرماتے ہیں جب مسئلہ ہوتا ہے تو بیٹھ کے شورا کرتے ہیں. ذمہ داری حکومت وقت کی ہے. حکومت کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب نے اور آصف زرداری صاحب نے مذاکرات کی دعوت دی تھی. اس کا بڑا مثبت جواب جناب عمران خان صاحب نے, سابق وزیر اعظم صاحب نے دیا, اور انہوں نے اس کے لیے ایک مذاکرات کمیٹی بنائی اور اس میں ذمہ دار لوگ ڈالے. ریاستی اکائی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ڈالے, اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے عمر ایوب صاحب ڈالے, اپوزیشن لیڈر سینٹ کے جناب شبلی فراز بھائی, ہم سب کے بہت ہی قابل ان کو ڈالا. ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی جو ہے اس پہ پیش رفت نہیں ہوئی. اور ایک بات اور, جہاں ہمارے, اور میں لفظ یوز کر رہا ہوں ہمارے اپنے DGI SPR, میں یہ لفظ یوز کر رہا ہوں, جہاں وہ گلے کر رہے ہیں اور کبھی کہتے ہیں مخصوص سیاسی اپنا پتنی ٹولہ کو جس طرح, تو میں کیا ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ ہم بھی یہ سوال رکھیں
کہ جہاں وہ ایک اچھا نہیں ہوا جنہوں نے پرتشدد کارروائی کی، تحریک انصاف نے کبھی سپورٹ نہیں کیا، عمران خان صاحب نے کبھی سپورٹ نہیں کیا، لیکن کیا اتنا یا شاید اس سے زیادہ اہم یہ نہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم پہ جانی حملہ ہوا، وہ جان سے جاتے جاتے اللہ نے ان کو بچایا، ان کے بدن میں 4 گولیاں پیوست ہوئیں، کیا یہ پاکستان پہ حملہ نہیں تھا؟ کیا پاکستان کے سابق وزیر اعظم پہ حملہ پاکستان پہ حملہ نہیں ہے؟ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت آپس میں بیان بازی، صاحب لیکن بالکل بیان بازی کا وقت نہیں ہے، لیکن وے فارورڈ کیا جی مسائل کو حل کرنے کا ہے. قوم پریشان ہے، ہے اس وقت آپ دیکھیں پنجاب میں کسان تباہ حال پڑا ہے، اس کا گندم خریدنے والا کوئی نہیں ہے، انویسٹمنٹ کے مسئلے ہیں، باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، ایکسپورٹ کر رہی ہے، فوریکس ریزروز ہمارے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، اس وقت پاکستان کی فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، گرمی آ رہی ہے، آپ کے پاس بجلی نہیں ہے، ابھی گیس کے کرائسس سے ہم نکل نہیں پائے. ایسے حالات میں کیا ہم اس طرح کی بیان بازی اور اس طرح کی سخت رد عمل اور ایکشن اور ری ایکشن کے متحمل ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ 8 ایک بہترین موقع تھا. یقین کیجئے مزمل بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بڑا موقع ایک طرح سے تقریباً ضائع کیا ہے. 8 فروری کو ایک آزاد شفاف الیکشن ہو جاتا، جو مینڈیٹ ملتا اس پہ حکومت بنتی. وہ یہ کہہ رہے ہیں